بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ ربنا العلی العظیم۔ وقال سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: ادبنی ربی فاحسن تأدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہماری اسلامی تقویم اور تاریخ کے اعتبار سے اور ہمارے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے آج کا دن ربیع الاول کے بابرکت اور پاکیزہ مہینے کا آغاز ہے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے بہت ہی معروف بھی ہے اور بہت ہی بابرکت بھی سمجھا جاتا ہے۔ سیرت سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقفیت رکھنے والا کون سا مسلمان ہے جسے یہ علم نہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے اسی مہینے میں ہوئی تھی، اور پھر مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کا مقدس سفر ربیع الاول کے اسی مہینے میں ہوا تھا، اور پھر اپنا مشن اور اپنا فرض ادا کر دینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا المناک واقعہ بھی ربیع الاول کے اسی مہینے میں پیش آیا تھا۔ تو یہ تینوں واقعات، ولادت باسعادت کا واقعہ، ہجرت کا واقعہ
اور دنیا سے پردہ فرما جانے کا واقعہ، یہ تینوں واقعات ربیع الاول کے اسی مہینے سے وابستہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات ایمان رکھنے والوں کے دلوں میں پہلے سے زیادہ فروزہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور عقیدتوں کا نقش پہلے کے مقابل میں سوا اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سے زیادہ مقدس اور بابرکت کوئی تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ اس مجلس سے زیادہ بابرکت کون سی مجلس ہوگی جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ کا ذکر جمیل ہو، اور اس زبان سے زیادہ بابرکت کون سی زبان ہوگی جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جاری ہو، اور ان کانوں سے زیادہ خوش نصیب کون سی سماعتیں ہوں گی جن تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس تذکرہ پہنچے۔ اور اس قلم سے بڑھ کر بابرکت کون سا قلم ہو سکتا ہے جو آقا کی مدح و توصیف میں رقم تراز ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے مالک نے، اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید میں جا بجا آقا علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے جیسے کلام مبارک کی آیات و سورتوں میں نگینے جڑ دیے گئے، اور ارشاد فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ آپ کا چرچا پوری کائنات میں، آپ کا ڈنکا پورے عالم میں، آپ کا نام نامی اور آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا طرز عمل، آپ کی سنت، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ کار پوری کائنات کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے نمونہ اور روشنی کی کرن بنا دیا گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ دوشنبہ کا دن ہے اور ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے اور صبح کا وقت ہے، اور یہ واقعہ آج سے ہجری تقویم کے اعتبار سے، اسلامی تقویم کے اعتبار سے تقریباً 1500 سال پہلے کا ہے، اور تاریخ عیسوی تقویم کے اعتبار سے 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی ہے۔ مکہ المکرمہ میں مکے کے سردار جناب عبد المطلب کے مکان میں ان کے چہیتے اور دنیا سے رخصت ہو چکے فرزند و لخت جگر جناب عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کے بطن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ یہ مبارک واقعہ جب پیش آیا تو مکے کی سرزمین پر اس واقعے کے پیش آنے سے 50 دن پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ یمن کا رہنے والا ایک سردار ابرہہ نامی اپنی بڑی فوج کے ساتھ
اور ہاتھیوں کے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے برے ارادے سے آیا تھا۔ اور روایات میں مذکور ہے کہ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنوایا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ مکہ جانے کے بجائے صنعاء کا رخ کیا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ خلق خدا مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کرے، پروانہ وار نثار ہو۔ دنیا بھر کے مختلف اطراف کے عقیدت مند افراد مکہ المکرمہ کا سفر کرتے تھے۔ ابرہہ کا خواب پورا نہیں ہوا۔ جوش انتقام میں اس نے بڑی فوج تیار کی، بڑا لشکر تیار کیا، اور فوج تیار کرنے کے بعد ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد لے کر وہ یمن سے چلا اور مکہ المکرمہ پہنچا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ قادر مطلق اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام اس طرح کیا کہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اور معمولی چڑیوں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے، ان کی کنکریوں کے ذریعے ابرہہ کو، اس کے پورے لشکر کو غارت کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے، مختصر سی صورت اتاری گئی ہے، نمازوں کا اہتمام رکھنے والے افراد کو وہ صورت یاد ہوتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں، چڑیوں، کمزور مخلوق کے ذریعے ابرہہ کے طاقتور لشکر کو تتر بتر کر دیا، درہم برہم کر دیا، اور اس کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنایا۔ یہ واقعہ جب مکہ کی سرزمین پر پیش آیا تھا تو دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے افراد بھانپ گئے تھے کہ یہ واقعہ تمہید ہے کسی بڑے واقعے کے پیش آنے کی۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اب اللہ کا کوئی ایسا بندہ نمودار ہونے کو ہے، ایسا بندہ پیدا ہونے کو ہے، ظاہر ہونے کو ہے، جو کائنات میں انقلاب لائے گا، جہالتوں کا خاتمہ کرے گا، علم کا اجالا پھیلائے گا، بگاڑ کا سدباب کرے گا، خیر کی ہوائیں اس کی برکت سے چلیں گی، اور ہدایت کی صبح طلوع ہوگی، ظلم کا خاتمہ ہوگا، بربریت کا خاتمہ ہوگا، ناانصافی کا خاتمہ ہوگا، ستم اور ستمرانی کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ کے بندوں کو ان کا حق مل کر رہے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایسی بے شمار علامتیں دکھائی تھی دنیا والوں کو، اور واقعہ یہ ہے جب بھی بہار آنے کو ہوتی ہے علامتیں پہلے سے نمایاں ہونے لگتی ہیں، بارش ہونے کو ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں تمہید بن جاتی ہیں، سپیدے صبح طلوع ہونے کو ہوتا ہے تو ظلمت چھٹنے لگتی ہے، آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، دیکھنے والوں کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ صبح ہونے والی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی صورت میں پوری کائنات کے لیے ہدایت و خیر کی وہ صبح طلوع ہونے والی تھی، جس صبح کے لیے شام کوئی نہیں ہے، وہ اجالا ظاہر ہونے والا تھا، جس اجالے کو کبھی کوئی اندھیرا نگل نہیں سکتا اور ڈس نہیں سکتا۔ پوری کائنات منتظر تھی، انسانیت منتظر تھی، یتیم منتظر تھے، وہ یتیم جو ظلم کے شکنجے میں پیسے جا رہے تھے، وہ منتظر تھے نبی آخر الزماں تشریف لائیں اور ان کے لیے پشتیبان و سہارا بنے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں اس حال میں بھیجا کہ آپ یتیم تھے، آپ کو در یتیم بنا کر بھیجا گیا، اور پھر آپ نے یتیموں کے سر پہ شفقت کی جو چادر رکھی ہے، محبتوں کا جو لمس ان کو دیا ہے، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔
بیوائیں منتظر تھیں، خواتین منتظر تھیں، مظلوم منتظر تھے، پوری کائنات منتظر تھی۔ اور کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، پوری کائنات ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، انسانیت منتظر تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ بالآخر وہ وقت آیا، ربیع الاول کی 9 تاریخ اور 20 اپریل 571 کی صبح، پیر کا دن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور ہر جانب نور ہی نور پھیلا، اجالا ہی اجالا پھیلا، روشنی ہی روشنی پھیلی، اور پوری کائنات کی ہدایت کے لیے اور انسانیت کی برتری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام عطا کیا گیا۔ حضرت آمنہ نے اپنے لخت جگر کا نام احمد رکھا، جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد وہ نام تھا جو مکے والوں کے لیے اجنبی اور انوکھا نام تھا، یہ نام عام طور پہ رکھا نہیں جایا کرتا تھا۔ کہنے والوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا تھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ ان کا جواب تھا کہ میری تمنا یہ ہے اور میرا ارادہ یہ ہے اور میرا یقین یہ ہے کہ میرے اس پوتے کی تعریف اس زمین پر بھی کی جائے، اس آسمان پر بھی کی جائے۔ محمد کے معنی یہی ہیں، وہ بندہ، وہ ذات جس کی ہر چہار جانب سے تعریف کی جائے۔ اور بالآخر دنیا نے دیکھا کہ کون سا وہ خطے زمین ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ڈنکا نہیں بجتا، کون سا وہ خطے زمین ہے، کون سا وہ بر اعظم ہے، خشکی اور تری کا کون سا علاقہ ہے، آبادیوں اور ویرانوں کا کون سا وہ حصہ ہے جہاں اذان کے ترانے نہ گونجتے ہوں۔ اور جب بھی اذان کے ترانے گونجتے ہیں، توحید کی گواہی کے بعد مؤذن کی زبان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا اعلان ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور کسی نمازی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ التحیات نہ پڑھ لے، اور التحیات میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رہبری اور پیغمبری کی گواہی نہ دے اور اس کی زبان پر یہ الفاظ نہ آئیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یتیم پیدا ہوئے اور 6 سال کی عمر تک مادر مہربان حضرت آمنہ نے تربیت فرمائی، اور اس درمیان بھی تقریباً 4 سال مکہ المکرمہ سے کافی فاصلے پر واقع ایک دیہات میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ مقیم رہے۔ اور 6 سال کی عمر میں جب آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئی تھی اور وہاں سے واپس آ رہی تھی، اور راستے میں مقام ابواء میں ملک الموت حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت آمنہ کی روح قبض کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، شعور کے آغاز کا زمانہ تھا اور جنگل کا ماحول تھا، ریگستان تھا، اور صرف حضرت ام ایمن ساتھ تھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیفیات رہی ہوں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اور جگر پر کیسے صدمے اور کیسی ٹیس لگی ہوگی، تصور تو کیا جا سکتا ہے، الفاظ میں اس درد کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ المکرمہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کو سنبھالا، لیکن بمشکل 2 سال عبد المطلب حیات رہے۔ ابھی آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تھی کہ جناب عبد المطلب بھی رخصت ہوئے۔ آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی عمر 6 سال کی تھی کہ والدہ داغ مفارقت دے گئی۔ آپ 8 سال کو پہنچے کہ دادا بھی چل بسے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے یہ تمام سہارے آپ سے واپس لے لیے اور صرف اپنا سہارا آپ کو عطا کیا۔ اور ایسا کرنے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے، ایسا کرنے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
بلندیوں کے جس مقام پر پہنچانا تھا اور علم و عمل کی جو عظمتیں عطا کرنی تھی، اگر آپ کے والدین حیات ہوتے، اگر آپ کے دادا حیات ہوتے تو بعد میں کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ آپ جس مقام پر پہنچے ہیں وہ باپ کی تربیت کا فیض ہے، آپ جس مقام پر پہنچے ہیں وہ ماں کی تربیت کا اثر ہے، آپ جس مقام پر پہنچے ہیں وہ دادا کی تربیت کا اثر ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کے ساتھ اپنا طریقہ یہ رکھا ہے کہ نبی اللہ کے سوا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کا مربی صرف اللہ ہوتا ہے، نبی کا استاد صرف اللہ ہوتا ہے۔ نبی کا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پر رہنے والے کسی انسان کا تربیت یافتہ نہیں ہوتا، کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، اس کو جو بھی کمالات ملتے ہیں وہ ڈائریکٹ دربار الہی سے ملتے ہیں، ساری رہنمائیاں دربار الہی سے ملتی ہیں۔ اللہ نے ظاہری سہارے چھین کر خالص اپنا سہارا عطا فرمایا تھا۔ آپ کے توکل کی تربیت مقصود تھی، آپ کو علمی عملی عظمتوں کے بلند مقام پر پہنچانا تھا۔ اس ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، مختلف واقعات و حالات پیش آئے، اور پھر وہ دور بھی آیا کہ 40 سال کی عمر تک آپ پہنچے۔ آپ کو نبوت کا، رسالت کا، ختم نبوت کا بلند ترین مقام عطا فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ کمالات آپ کو عطا فرمائے۔ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسے محبوب و بلند و عظیم پیغمبر کی امت بنایا ہے، غلاموں میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہمارا نام غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں، سیرت کو سنیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور آقا کی سیرت و واقعات و حالات سے آج کی موجودہ دنیا اور فضا میں ہم اپنے لیے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ان کی طرف توجہ کریں۔ اللہ رب العزت ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی خصوصیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔